آج میں آپ کو جلد امیر ہونے کا، جلد مالدار ہونے کا، رب کریم سے جلد اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو مدینہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا۔ مدینہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم جلد مالدار ہونا چاہتے ہو، جلد کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر میں گھریلو ناچاکیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی تنگ دستی ہو، نہ ہی کوئی بے روزگاری ہو، نہ ہی بے اولادی ہو، آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں، جتنا بھی مانگیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، پھر جو معجزہ ہوگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ والو، یہ بزرگ جو مدینہ میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حبیب کی زیارت یعنی کہ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، ایسے بزرگوں کے منہ سے نکلا وظیفہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ایسے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھے اس بزرگ کے بتائے ہوئے وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لے گا، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، جو عمل کو سمجھے گا، پھر بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، جو خود عالم بنے گا، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والو، یہ عمل یا وہابو اور سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ نے آج تک بہت سے اعمال کیے، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات کبھی بھی ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے تو اللہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو بتایا۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے بتائے ہوئے اس عمل سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں خیر ہو جائے گی۔ اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار پر گاہک تک نہیں آتا، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ نے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ یقین کیجیے گا کہ آپ کی دکان پر، آپ کے دفتر، آپ کے کاروبار میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے مقصد، اپنے کاروبار میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، توجہ کریں۔ مدینہ کے بزرگ نے یہ عمل بتایا، اس کی تاثیر و طاقت اس لیے ہے کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کفار نے محمد مصطفیٰ آپ علیہ السلام کو ابتر کے تانے دینا شروع کیے، یعنی بے نسلہ کہنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور سورہ کوثر نازل فرمائی، جس کا لفظی معنی ہے کہ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی اور تم اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، بے شک کافر ہی بے نسلیں ہوں گے، ابتر ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ کفار ابتر ہیں، بے نسلیں ہیں، اور آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ والو، سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، سورہ کوثر سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے راستے میں بار بار رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں بندشیں،
ڈھیروں مسائل پیدا کرتا ہے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مدینہ کے بتائے ہوئے بزرگ کا یہ خاص عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر کے فیصلے کرے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے ان کے گھر سے بندشیں ٹوٹ گئیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جادو کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ میں یہاں جادو کرتا ہوں، یہاں میں آپ پر عمل کرتا ہوں، یہاں میں آپ پر بندش لگاتا ہوں اور آپ اتنے ہی کامیاب ہو جاتے ہو۔ یہ سب تاثیر و طاقت سورہ کوثر کے اس عمل میں ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت، اس عمل کے فائدے صرف تبھی ہوں گے جب آپ مدینہ کے بتائے ہوئے بزرگ کے مطابق اس عمل کو کریں گے، جس کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو، اپنی گاڑی ہو، بے شمار دولت ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انعامات، یہ گھر، گاڑی، دولت، شہرت صرف اسی کے نصیب میں آتے ہیں جس سے اللہ کریم کی ذات رزق اور دولت سے نوازتی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور معجزات دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اللہ کریم سے مانگو۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ دیتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور یہ عمل اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں کو بتایا اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح لوگوں کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو جاگ کر بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج پھر مدینہ کے بتائے ہوئے بزرگ کا یہ عمل کریں، اللہ سے مانگیں، ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑائیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ اللہ وہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ آج اگر اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو کہ بیڑے پار ہو جائیں، تقدیر بدل جائے، نصیب کھل جائے، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، قرض داروں کے قرض ہمیشہ کے لیے اتر جائیں، تو آج اس عمل کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرو۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ وظیفے کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے یا تو صبح فجر کے بعد کرو یا رات نماز عشاء کے بعد، پوری رات موجود ہے، جس کو جب وقت ملتا ہے پڑھ لو۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا
درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جانا ہے، اور سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ربنا یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سنے، اللہ آپ کو غور سے توجہ سے آپ کی حاجت کے لیے سنے، تو اللہ کو یا ربنا سے پکارو، کیونکہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن جب کوئی بندہ مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں کسی بھی حاجت کی نیت کرتے ہوئے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھتا ہے تو اللہ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ یا ربنا کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ مرکوز فرما لی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اب اللہ کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کے نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ربنا سے یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے مانگ لو۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 کے عدد کو یاد کر لیجئے۔ آپ نے یہ 3 الفاظ، 3 اعمال 11 بار پڑھنے ہیں۔ پہلے یا ربنا کو پڑھا، پھر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ آنکھ میں آنے والے آنسو سے پہلے تیری حاجت کو پورا کرتا ہے۔ مدینہ میں بیٹھے بزرگ نے بتایا، اگر خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اگر اپنی تمام خواہشات، اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یا وہابو کو پڑھو۔ یا وہابو، 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 یا وہابو۔ آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ آپ کو بے شمار رزق اور دولت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ یا وہابو پڑھنے پر آپ کے خزانوں کو کھول دے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ رب سے مانگتا ہے رب اسے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ آپ 1,00,000 مانگتے ہیں، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 بار یا وہابو پڑھنے سے اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ نے 11 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، یا وہابو پڑھتے دوران رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچو کیسے اترے گا۔ اللہ کے سامنے یا وہابو پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، آپ کو گمان بھی نہیں کہ اللہ کہاں کہاں سے راستے بنائے گا، کہاں کہاں سے وسیلے اور اسباب بنائے گا۔ آپ نے یا وہابو کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج میں نے جو آپ کو یہ 3 اعمال بتائے، میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں یہی وہ طریقہ ہے جو مدینہ کے بزرگ نے بتایا۔ مدینہ میں بیٹھے بزرگ نے یہ 3 اعمال وہ بتائے ہیں جو آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی، غربت کو، پریشانیوں کو، فکر و فاقے کو، غموں کو، دکھوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، صرف ایک شرط پر کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے کریں، ورنہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جو رکاوٹوں کے لیے، بندشوں کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون، خیر، برکت کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کھلی آنکھوں سے موج سے دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آپ کی منچاہی مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں، آپ کے بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کی محتاجی نہ آئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن صرف ایک شرط پر۔ آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے یہ ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک یہ وظیفہ چلا جاتا ہے اور وہ اس ویڈیو پر عمل کرتا ہے، اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کے نیک اعمال کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ایک ایسی نیکی ہے جو قبر میں آپ کو عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے تڑپتے ہوئے مانگے، اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم
میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ یہ عمل کرتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔